تب نہیں دکھ رہا تھا یہ جب فلسطین پہ 70 سالوں سے ظلم کر رہے ہیں. اور دنیا والوں کو کہیں گے یا اہل العجب، ہمیں تو تعجب ہے تم پر، جب مظلوم کی بات آئی تو آپ نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے تو ظالم کا ساتھ دیا. ایک دفعہ غازہ نے واپس پلٹ وار کیا، تب وہ فلسطینی دہشت گرد، تب وہ غازہ دہشت گرد. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مفتی محمد آصف صاحب القاسمی کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. وجزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا بیان پیش کرنا چاہوں گا، ایک بہت بڑی دکھد پیش کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دکھد کہانی ہے. وہ جو مسئلہ 70 سالوں سے چلتا آ رہا ہے وہ مسجد اقصیٰ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مسجد اقصیٰ کی کیا تاریخ ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے، مسلمان اس کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا. یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کے لیے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے. تو یہ مسجد اقصیٰ کی بہت بڑی تاریخ ہے. ناظرین و سامعین، مسلمان نہ کبھی دہشت گرد تھا، نہ دہشت گرد ہے، نہ دہشت گرد چاہتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینی دہشت گرد، غازہ کے دہشت گرد، آتنکواد، وہ ان کو یہ یاد نہیں ہے یا ان کو تب نہیں دکھ رہا تھا یہ جب فلسطین پہ 70 سالوں سے ظلم کر رہے ہیں. انہیں یہ تب یاد نہیں ہے کہ جب فلسطین کی عورتوں کو کاٹ رہے تھے، فلسطین کے بچوں کو کاٹ رہے تھے، ان کو زندہ جلا رہے تھے، تب بھی وہ دوسرے سامنے والے دہشت گرد نہیں تھے، تب وہ آتنکواد نہیں تھے. جب 70 سالوں کے بعد جب ایک مظلوم ظلم سے تنگ آتا ہے، وہ بھی کچھ چاہتا کہ میں کچھ کروں. ایک دفعہ غازہ نے واپس پلٹ وار کیا، تب وہ فلسطینی دہشت گرد، تب وہ غازہ دہشت گرد. وہ تو اپنے لیے اپنے جسم، اپنے زمین کے لیے لڑ رہے تھے وہ، مگر دنیا کے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ دہشت گرد ہے. شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ ظالم کا ساتھ دیتے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ مسلمان نہ کبھی دہشت گرد تھا، نہ دہشت گرد ہے، نہ دہشت گرد چاہ سکتا ہے، اور اسلام کبھی دہشت گرد نہ تھا، نہ دہشت گرد ہے، نہ دہشت گرد کرنا چاہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے زمین میں کوئی ذمی رہتا ہو، کوئی کافر رہتا ہو، پھر اگر کوئی میرا ساتھی اس کو پریشان کرنا چاہے، جیسے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی. یہ مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا ایک اپنا مسئلہ ہے، تو ہم اس زمین کے لیے تو لڑیں گے نا. ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے کوششیں کریں گے، اپنے فلسطین مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے. ہم کہیں گے یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزاد فرما، ان پہ رحم فرما. اور دنیا والوں کو کہیں گے یا اہل العجب، ہمیں تو تعجب ہے تم پر، جب مظلوم کی بات آئی تو آپ نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے تو ظالم کا ساتھ دیا. آپ تو اتنے، ہمیں تو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ نہ آپ نے بچوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، نہ جوان بچوں کو چھوڑا، نہ جوان بچوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، نہ معذور کو چھوڑا، نہ حاملہ پریگننٹ عورتوں کو چھوڑا جن کے پیٹ میں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بچے، آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کو مار دیا، آپ نے ان کو ختم کر دیا. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ دہشت گرد نہیں جو بچے پیٹ میں 2 مہینے کے 3 مہینے کے 4 مہینے کے 5 مہینے کے، آپ ان کو مار رہے ہو، کاٹ رہے ہو، کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ مظلوم کا ساتھ ہے؟ آپ تو ظالم کا ساتھ دے رہے ہو. جب آپ اپنے خالق سے ملو گے، چاہے آپ کسی بھی خدا کو مانتے ہو، جب آپ اس دنیا سے چلے جاؤ تو کیا جواب دو گے؟ لہٰذا ہمیں اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی کہ اللہ ان پر رحم فرمائے اور فتح من اللہ و نصر قریب. اللہ فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں کو آزاد فرمائے، ان پر رحم فرمائے اور ان پر غیبی مدد فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.